ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی خوار ہوں گے بائیں ہاتھ والے. فی سموم وحمیم، لو میں اور گرم پانی میں. وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں. لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ کوئی عزت ہوگی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کرتے تھے بڑے گناہ پر. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گی مٹی اور ہڈیاں. أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم اٹھائے جائیں گے. أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے بڑے بھی. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، آپ کہہ دیجئے بے شک پہلے اور پچھلے. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، یقیناً جمع کیے جائیں گے مقررہ دن کے وقت تک. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر بے شک تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو. لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، یقیناً کھانے والے ہوں گے تھور کا درخت میں سے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پس بھرنے والے ہوں گے اس سے پیٹ. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پس پینے والے ہوں گے اس پر کھولتے ہوئے پانی سے. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، پس پینے والے ہوں گے پیاسے اونٹ کی طرح. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، یہ ان کی مہمانی ہوگی جزا کے دن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الواقعہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 41 سے لے کر 56 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ کریم ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل اہل جنت کے 2 گروہوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا، السابقون اور اصحاب الیمین۔ آج کے سبق میں اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، دوزخ جانے والے اور اللہ کے عذاب کی بھینٹ چڑھنے والوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، وہی لفظ بولا یہاں پر بھی، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یعنی اصحاب الیمین کی کیا عظمت شان ہے اور اصحاب الشمال کی کیا خواری اور ذلت ہے، جو بیان کے الفاظ میں تمہیں سمجھائی نہیں جا سکتی۔ اس میں سے کچھ یہ سمجھ لیجئے، فی سموم و حمیم، وہ سخت بھاپ میں، لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ کبھی جب پانی کھول رہا ہو اور اس کے اوپر سے بھاپ تیز نکل رہی ہو، جیسے ہمارے یہاں کوکر بند ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑی سی ہاتھ پر لگ جائے تو انسان کے کیا اثر ہو جاتا ہے، بس یہی ماحول ہوگا جہنمیوں کا۔ اور یہ تو دنیا کا ہے، وہ آخرت کا تو اس سے کہیں تیز ہوگا۔ وحمیم، کھولتا ہوا پانی، وظل من یحموم، ظل کا معنی سائے، سایہ عموماً ٹھنڈک کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہاں فرمایا من یحموم، کالے سیاہ دھوئیں کا ہوگا۔ اور کبھی آپ بھٹی کے قریب سے گزرے نا، جہاں اینٹیں بن رہی ہیں اور اس کا دھواں وہ نکل رہا ہو، تو وہاں 1-2 منٹ کا ہی راستہ ہوتا ہے، لیکن بندے کا دم گھٹتا ہے اس سائے میں، جو کالے سیاہ دھوئیں کا ہو، بندہ سانس نہیں لے سکتا۔ تو جہنمیوں کو اسی دھوئیں کے اندر رکھا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہ۔ لا بارد ولا کریم، سائے میں ٹھنڈک ہوتی ہے، فرمایا اس سائے میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ لا بارد، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، ولا کریم، اور نہ کوئی عزت ہوگی۔ خوار ہو کر لو، بھاپ اور کالے سیاہ دھویاں اس کے اندر وہ رہ رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے۔ مترفین، عیش و عشرت میں وقت گزارنے والے تھے، دنیا میں انہوں نے خوب عیش کر لی جو کرنی تھی۔ دل آیا تو حلال کھایا اور دل آیا تو حرام کھایا، دل آیا تو حلال کیا اور دل آیا تو حرام کیا، موڈ بنا تو عبادت کر لی، نہ بنا تو نہ کی۔ دنیا کے اندر مزے کرتے رہے، جو طبیعت نے چاہا وہ کیا، آج سخت ترین عذاب کی بھینٹ چڑھیں گے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کرتے تھے علی الحنث العظیم، بڑے گناہ پر۔ بڑے گناہ سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، جو سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو بھی گناہ ہو اور اس پر بندہ ڈٹ جائے تو وہ بڑا ہی بن جاتا ہے۔ لا صغیرۃ بالاصرار ولا کبیرۃ بالاستغفار، استغفار بندہ کرے، معافی مانگ لے تو کبیرہ کوئی نہیں رہتا، اور گناہ پر بندہ دلیر ہو جائے تو پھر صغیرہ کوئی نہیں رہتا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اصرار کرنا مانا ڈٹ جانا، گناہ پر ڈٹ گئے اور بار بار کرتے رہے اور ساری زندگی کرتے رہے، اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اور اگر انہیں ڈرایا جاتا آخرت سے تو وَكَانُوا يَقُولُونَ،
وہ کہا کرتے تھے اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا وعظاما، اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یعنی بڑا تعجب کرتے کہ جب مٹی کے ساتھ ہم مل جائیں گے پھر کیسے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ یاسین میں ہے وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ انسان کہتا ہے جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو بتاؤ کہ وہی زندہ کرے گا جس نے ہڈیوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ پیدا کر لیا، دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بہرحال وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جن کے نام تک ہم بھول گئے ہیں، وہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے جواب دیا قل، جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان الاولین والآخرین، تم اپنے باپ دادے کی بات کرتے ہو، اولین اور آخرین، سب سے پہلے انسان سے لے کر سب سے آخری انسان تک جو بھی دنیا میں آئے ہیں سارے کے سارے، سب کے سب، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، یقیناً سب جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کی میقات کے لیے۔ وہ جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے وہ اسی دن ہوگا، اسی وقت ہوگا، اور اس وقت کوئی ایک بھی پیچھے نہیں بچے گا، سب کے سب محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے فرمایا ہم نے ایک ایک کو گن کر رکھا ہوا ہے، ہماری نگاہوں سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اور پھر اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جو تم جھٹلاتے ہو اللہ کی آیات کو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات کو؟ تمہارا حال یہ ہوگا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر سنو تم اے بھٹکے ہوئے گمراہ ہو، المکذبون، جھٹلانے والو۔ ظاہر بات ہے جو اللہ کی کتاب کے راستے سے ہٹ گیا، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گیا، وہ بھٹکا ہوا ہے، کیونکہ صراط مستقیم تو یہی ہے جو اللہ نے بتایا یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس لیے فرمایا الضالون، بھٹکے ہوئے، المکذبون، جھٹلانے والے۔ سنو میرے نبی کو جھٹلانے والو، سنو میری آیات کو جھٹلانے والو، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور کھانے والے ہو زقوم کا درخت، تھور کا درخت، کانٹے دار، کڑوا اور حلق میں اٹک جانے والا درخت، جس کے لمبے لمبے کانٹے تمہارے حلق میں اٹک جائیں گے۔ اور سورۃ الصافات میں بتایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، وہ درخت ہے جو دوزخ کے اندر ہی اگتا ہے، اور اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے جنات کے سر، شیاطین کے سر۔ وہ اس سے کھائیں گے اور کھانے کے بعد دو فائدے خوراک دیا کرتی ہے، ایک جزو بدن بنتی ہے اور دوسرا بھوک مٹاتی ہے، فرمایا اس کے اندر یہ دونوں صفتیں نہیں ہوں گی، نہ تو وہ انسان کو بھوک میں کوئی نفع دے گی اور نہ اس وقت جزو بدن بن کر اس کو کوئی موٹا تازہ کر دے گی، فرمایا صرف یہ ہے کہ وہ تکلیف ہی دے گی، اذیت ہی دے گی، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، 25ویں پارے میں فرمایا زقوم کا درخت اندر جا کر ابلنا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ دیگچے اور پتیلے میں پانی رکھو اور نیچے آگ جلاؤ تو وہ اوپر اٹھتا ہے، ایسے وہ کھانا بھی پیٹ کے اندر اوپر نیچے ہوگا اور کانٹے سے چیرتا جائے گا اندر، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔
لآکلون من شجر من زقوم، وہ زقوم کے درخت میں سے کھائیں گے. اور دنیا میں تو اگر سالن مزدار نہ ہو تو ہم نے ایک لقمہ لگا کے چھوڑ دیتے، مجھے نہیں پسند دی. تو وہاں کانٹے دار درخت پھر چھوڑ دیں گے، فرمایا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. فمالئون منها البطون، پیٹ اس سے بھریں گے. اس کو کہا جائے گا کھا اور پیٹ بھر. پھر وہ تھور کا کانٹے دار درخت چبا چبا کے اپنا پیٹ بھرے گا، اور پھر شدت گرمی کی وجہ سے جب پانی مانگے گا تو پھر کھولتا ہوا پانی. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جس کی تفسیر 17ویں پارے میں بتائی. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ ایک گھونٹ پینے سے چمڑے بھی جل جائیں گے، آنتے بھی پگھل جائیں گے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا ہوا پانی اوپر سے پلایا جائے گا. اچھا وہ بھی اتنا سخت جو ہوگا تو چھوڑ دیں گے ایک آدھ گھونٹ بھر کے؟ فرمایا نہیں، چھوڑنے کی اجازت اس کو بھی نہیں ہوگی. فشاربون شرب الہیم، وہ ایسے پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے. پیاسا اونٹ بہت سارا پانی پیتا ہے، اپنی کوہان میں جمع کرتا ہے. تو پیاسا اونٹ جیسے بہت سارا پانی پیتا ہے، ایسے یہ بھی بہت سارا پانی پیتے ہی جائیں گے. وہ ابلتا ہوا پانی اور پگھل پگھل کے جسم گرتا جائے گا. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی جزا کے دن، یہ ان کو سزا ملنے والی ہے محشر کے دن. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ اصحاب الیمین اور السابقون کے تذکرے تم نے سنے. ان کو اللہ جنت کی کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور اگر میری نافرمانی کی اور اصحاب الشمال والے کام کیے، مجھے ناراض کیا، کفر و شرک خاص کر کے کیا، تو پھر جب میرے پاس آؤ گے تو بہت ہی ذلت کا عذاب ملنے والا ہے، اور بہت ہی سخت ترین عذاب ملنے والا ہے. لہذا مجھے راضی کرو اور میرے سامنے توبہ کرو.